امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک عظیم پاک بی بی جس کے قدموں میں کبھی رسول اللہ خود جھک کر بوسہ دیا کرتے تھے، جس نے چند گھنٹے پہلے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بھائی، اپنا نوجوان بیٹا، اپنے بھتیجے، اپنے خاندان کے تقریباً تمام مرد ایک ایک کر کے ریت پر گرتے دیکھا تھا، اسے زنجیروں میں جکڑ کر سر ننگا کر کے ہزاروں تماشائیوں کے آنکھوں کے سامنے ایک ایسے ظالم بادشاہ کے دربار میں لا کھڑا کیا جائے جو اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو گیا۔ وہ خاتون ٹوٹ جائیں گی، کیا وہ خاموش رہیں گی؟ کیا وہ رحم کی بھیک مانگیں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ عظیم بی بی اس دربار کے بیچوں بیچ کھڑی ہو کر ایک ایسا خطبہ دیں گی کہ ایک زندہ بادشاہ کا تخت اس کے سپاہیوں کے سامنے لرز اٹھے گا، اور ان پاک خاتون جنت کا نام آج 1400 سال بعد بھی دنیا کے کروڑوں دلوں میں اس یقین کے ساتھ زندہ ہوگا کہ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، حق کے سامنے بلا آخر بے بس ہو ہی جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے کربلا کے بعد کا، وہ واقعہ جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ 10 محرم کو جو کچھ ہوا وہ صرف آغاز تھا۔ اصل امتحان، اصل بہادری اور اصل انقلاب تو اس کے بعد شروع ہوا۔ کوفہ کی تنگ گلیوں میں، ابن زیاد کے مکار دربار میں، صحراؤں کے جلتے راستوں پر، اور آخر کار دمشق کے اس تخت پر جہاں یزید نے سمجھ لیا تھا کہ اس نے حق کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ اگر آپ نے اب تک صرف عاشورہ کا دن سنا ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ داستان جس نے تاریخ انسانیت کا رخ بدل دیا۔ چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، کیونکہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا۔ صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر ایک اونٹوں کے قدموں کی چاپ کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ خواتین اور بچے جن کے تن پر بمشکل کپڑا باقی بچا تھا، جھلستی دھوپ میں سفر کر رہے تھے۔ راستے میں لوگ حیرت سے اس عجیب قافلے کو دیکھتے تھے، زنجیروں میں جکڑی عورتیں، سہمے ہوئے بچے، اور آگے آگے نیزوں پر بلند سر۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ عام قیدی نہیں بلکہ خود رسول اکرم کے اہل بیت ہیں۔ حضرت زینب خاموش تھیں، مگر ان کی خاموشی میں ایک طوفان پوشیدہ تھا، ایسا طوفان جو تاریخ کا دھارا بدلنے والا تھا۔ امام زین العابدین بیماری اور بخار کے باوجود ہر منظر کو غور سے دیکھ رہے تھے، اور ہر قدم پر اپنے دل میں اپنے والد، اپنے چچاؤں اور اپنے بھائیوں کے چہرے یاد کر رہے تھے۔ کوفہ کے قریب پہنچتے ہی ابن زیاد کے کارندوں نے پورے شہر میں منادی کرا دی کہ حسین کا سر اور ان کے اہل و عیال آج شہر میں داخل ہوں گے۔ سنتے ہی پورا کوفہ سڑکوں پر امڑ آیا۔ ہزاروں لوگ چھتوں پر چڑھ گئے، بازار بند ہو گئے، اور راستے انسانوں کے سروں سے بھر گئے۔ کوئی تماشا دیکھنے آیا تھا، کوئی خوف سے، اور کچھ لوگ دل ہی دل میں شرمندہ تھے کہ یہ وہی شہر ہے جس نے حسین کو ہزاروں خطوط لکھ کر بلایا تھا، اور پھر عین وقت پر انہیں تنہا میدان میں چھوڑ دیا۔ جب قافلہ گلیوں سے گزرا تو ایک بوڑھی عورت نے بھیڑ سے پوچھا، یہ قیدی کون ہے؟ کسی نے جواب دیا، یہ محمد کی بیٹی کے بچے اور ان کا خاندان ہے۔ یہ سنتے ہی گلی میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر رونے اور سسکیوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ بعض خواتین نے کوفی روایات کے مطابق نوحہ خوانی شروع کر دی، سر پیٹے اور اپنے بالوں کو نوچنے لگیں۔ اسی ہنگامے میں حضرت زینب نے اپنے اونٹ سے، جس پر وہ زنجیروں کے ساتھ بٹھائی گئی تھیں، کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر ہاتھ کے اشارے سے خاموشی طلب کی۔ ان کا انداز ایسا باوقار اور رعب دار تھا کہ ہزاروں کا مجمع، جو ابھی چیخو پکار میں ڈوبا تھا، یکدم ساکت ہو گیا۔ تو وہاں موجود عورتوں نے کہا، یہ وہی چہرہ ہے، یہی وقار ہے، جیسے سیدہ فاطمہ زہرا خود بول رہی ہوں۔ مجمع خاموش ہوا تو حضرت زینب کی آواز بلند ہوئی،
جو دکھ میں ڈوبی ہونے کے باوجود ثابت قدم اور روبدار تھی۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور درود پڑھا، پھر کوفہ والوں کو مخاطب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے کوفہ والوں، اے دھوکے باز اور بے وفا لوگوں، کیا تم رو رہے ہو؟ تو خدا کی قسم آنسو کبھی خشک نہ ہو اور آہ و بکا کبھی ختم نہ ہو، کیونکہ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو بڑی محنت سے سوت کاٹنے کے بعد اسے خود اپنے ہاتھوں سے دھاگا دھاگا توڑ ڈالتی ہے۔ تم نے اپنے دین، اپنی بیعت اور اپنے وعدوں کو اس طرح توڑ ڈالا، کیا تمہارے اندر اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم دھوکہ ہو؟ جھوٹ بولو اور فتنہ انگیزی کرو۔ تمہاری مثال اس چراگاہ کی سی ہے جو ظاہر میں سرسبز نظر آئے مگر اندر سے گندگی سے بھری ہو، یا اس چاندنی کی طرح جو قبر کے اوپر چمکتی ہو مگر نیچے سڑاند ہو۔ تم نے وہی کیا جو تمہارے دلوں نے تمہیں دکھایا، اور تمہارے ہاتھوں نے اپنے ہی لیے حزب الہی خرید لیا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کس کا خون بہایا، کس کی عزت پامال کی اور کس گھرانے کے چراغ بجھا دیے؟ آپ نے فرمایا، تم نے وہ کام کیا ہے کہ زمین و آسمان اس پر رونے کے قریب ہے۔ تم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے، ان کے نواسک کو قتل کیا اور ان کے اہل بیت کو اسیر کر کے شہر بشہر پھرا رہے ہو۔ کیا تعجب ہے کہ آسمان سے خون کی بارش برسے اور رسوائی کا عذاب تمہارے سروں پر منڈلائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ آج کا رونا محض دکھاوا ہے، اصل امتحان تو اس وقت تھا جب حسین کو مدد کی ضرورت تھی اور کوفہ خاموش رہا، بلکہ تلوار اٹھا کر ان کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس دھوکے اور بے وفائی کا حساب ضرور ہوگا، اور جب خون ناحق بہایا گیا ہے اس کا انتقام اللہ خود لے گا، اور تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوائی اور خسارہ کس کے حصے میں آیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس خطبے کے دوران پورا مجمع آبدیدہ ہو گیا اور بہت سے لوگ اپنی ریش پکڑ کر روتے رہے۔ بعض بزرگ صحابہ اور تابعین جیسے عبداللہ بن عفیف، جو ایک زخمی اور ضعیف بزرگ تھے، بلند آواز سے حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجنے لگے۔ ان کی اس جرأت پر انہیں بعد میں گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا، مگر ان کا یہ پیغام تاریخ میں امر ہو گیا کہ ظلم کے سامنے خاموشی بھی ایک جرم ہے۔ اسی موقع پر حضرت زینب کی بہن حضرت ام کلثوم نے مجمع سے خطاب کیا اور کوفہ والوں کو ان کے کیے پر سخت ملامت کی، اور انہیں یاد دلایا کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو بھول گئے ہیں، اور یہ کہ ان کے چہروں پر رسوائی کی سیاہی ہمیشہ رہے گی۔ قافلہ جب کوفہ کے مسجد کے قریب پہنچا تو امام زین العابدین نے اپنے شدید علالت کے باوجود بلند آواز سے لوگوں کو خاموش کرایا اور اپنا تعارف کرایا۔ ان کی آواز میں بخار کی کمزوری تھی، مگر الفاظ میں ایسی قوت تھی کہ ہر کان اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا اسے بتا دوں کہ میں فاطمہ بنت رسول اللہ کا فرزند ہوں۔ میں اس گھرانے سے ہوں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ ہر آلائش سے پاک ہیں۔ میں اس گھرانے سے ہوں جس کی محبت اللہ نے قرآن میں تم پر فرض کی۔ اے کوفہ والو، کیا یہ وہی لوگ نہیں جنہوں نے میرے والد کو خطوط لکھ کر بلایا، مدد کا وعدہ کیا، بیعت کی پیشکش کی، اور پھر عین وقت پر تلوار اٹھا کر ان کے خلاف صف آرا ہو گئے؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے اپنے نبی کی اولاد کو قتل کیا اور اس پر رنجیدہ بھی نہ ہوئے؟ افسوس ہے ایسی قوم پر جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت برباد کر لی۔ یہ سن کر پورا مجمع دھاڑے مار کر رونے لگا۔ بہت سے لوگوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیے، اور کچھ عورتیں اپنے بچے کو گلے لگا کر بین کرنے لگیں، گویا انہیں اپنے کیے کی سزا کا احساس اسی وقت ہو گیا۔
اہل بیت کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ دربار میں سجاوٹ عروج پر تھی اور ابن زیاد اپنے تخت پر تکبر سے بیٹھا امام حسین علیہ السلام کی سر مبارک کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ روایت ہے کہ اس نے اپنی چھڑی سے سر مبارک کے لبوں کو چھیڑا، جس پر مجلس میں موجود ایک بزرگ صحابی زید بن ارقم، جو نبی کے قریبی ساتھی تھے، رو پڑے اور بلند آواز میں کہا، اپنی چھڑی ہٹا لو، خدا کی قسم میں نے خود رسول اللہ کو ان لبوں کو بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے غصے میں انہیں دربار سے نکلوا دیا اور کہا کہ اگر وہ بوڑھے نہ ہوتے تو انہیں بھی قتل کر دیا جاتا۔ مگر ابن زیاد نے تکبر سے امام سجاد سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، علی ابن الحسین۔ ابن زیاد نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ اشارہ علی اکبر کی طرف تھا۔ امام سجاد نے فرمایا، میرا ایک بھائی بھی علی نام کا تھا جسے لوگوں نے قتل کیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا، بلکہ اللہ نے اسے قتل کیا۔ امام سجاد نے سکون سے فرمایا، اللہ ہی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ ابن زیاد کا غصہ اور بھڑک اٹھا اور اس نے قتل کا حکم دے دیا، مگر حضرت زینب نے فوراً آگے بڑھ کر آپ کو اپنے آغوش میں لے لیا اور فرمایا، خدا کی قسم میں اس بچے سے جدا نہیں ہوں گی، اگر تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو تو مجھے پہلے قتل کرو۔ اسی مجلس میں ابن زیاد نے حضرت زینب سے تمسخرانہ انداز میں پوچھا، دیکھا اللہ نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ حضرت زینب نے بلند اور بے خوف لہجے میں جواب دیا، میں نے اپنے خاندان کے ساتھ سوائے بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ نے شہادت لکھی تھی اور وہ اپنی آرام گاہوں کی طرف چلے گئے۔ عنقریب اللہ تمہیں اور انہیں آمنے سامنے کرے گا اور فیصلہ فرمائے گا۔ ابن زیاد اس بے خوف جواب پر آگ بگولا ہو گیا اور کہا، خدا نے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا تمہارے سرکشوں کو قتل کر کے۔ حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم تو نے میرے بزرگوں کو قتل کر کے میری جڑ کاٹ کر اور میری شاخیں توڑ کر گمان کیا کہ کچھ عظیم کر لیا، حالانکہ تو نے صرف اپنے لیے جہنم کا راستہ کھولا ہے، اور عنقریب تجھے اپنے کیے کا پھل چکھنا پڑے گا۔ مجلس میں موجود بعض لوگوں نے ابن زیاد کو روکا کہ یہ ایک عورت ہے، اس سے الجھنا مناسب نہیں، جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ کوفہ میں چند دن قید کے بعد اہل بیت کو شام روانہ کیا گیا تاکہ انہیں یزید کی دربار میں پیش کیا جائے۔ یہ سفر کربلا سے کوفہ کے سفر سے بھی زیادہ طویل اور تکلیف دہ تھا۔ راستہ پہاڑوں، وادیوں اور بے آب و گیاه صحراؤں سے گزرتا تھا، اور موسم ایسا تھا کہ جھلسا دینے والی دھوپ۔ قافلہ صحرا کے تپتے ہوئے راستوں سے گزرا۔ خواتین اور بچے اونٹوں پر بحیر کو جاؤں کے کھلے سروں کے ساتھ دھوپ کی پرواہ کیے بحیر لے جائے گئے۔ راستے میں کئی شہروں اور بستیوں میں ان کا مذاق اڑایا گیا۔ شہداء کے سر نیزوں پر لے کر آگے آگے چلائے گئے، اور بعض مقامات پر لوگوں نے ڈھول بجا کر اس اسیری کا جشن منایا۔ بعض بستیوں کے حاکموں نے قافلوں کے استقبال میں محفلیں سجائیں، گویا وہ کسی فتح کا جشن منا رہے ہوں۔ اسی سفر میں ایک رات قافلے نے ایک ویرانے میں پڑاؤ ڈالا۔ حضرت سکینہ، جو ابھی بہت کم عمر تھیں، رات کے اندھیرے میں اپنے والد امام حسین کو یاد کر کے روتی رہیں اور بار بار پوچھتی تھیں کہ ان کے بابا کہاں ہیں۔ حضرت زینب نے انہیں گلے لگایا اور صبر کی تلقین کی، حالانکہ خود ان کے دل بھی ہم سے چور تھے۔ راویوں نے لکھا ہے کہ اس رات حضرت زینب نے کسی کے سامنے اپنا ہم ظاہر نہ ہونے دیا، مگر تنہائی میں سجدے میں گر کر اللہ سے راز و نیاز کرتی رہی۔ راہب کے ساتھ واقعہ بھی اسی سفر کا حصہ ہے۔
روایت ہے کہ ایک رات قافلہ ایک گرجا گھر کے قریب ٹھہرا۔ راہب نے نیزے پر بلند سر سے نکلنے والی نور کی روشنی دیکھی تو حیران ہو کر دریافت کیا کہ یہ کس کا سر ہے۔ جب اسے بتایا گیا کہ یہ نواسہ رسول کا سر ہے تو وہ رات بھر اس کی حفاظت میں مصروف رہا۔ اس نے سپاہیوں سے درخواست کی کہ وہ سر اسے کچھ دیر کے لیے دے دے، اور صبح ہوتے ہی وہ اپنے پرانے مذہب سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا اور اپنی جمع پونجی سپاہیوں کے حوالے کر کے سر کا احترام کیا۔ ایک اور منزل پر روایت ہے کہ قافلہ ایک شہر سے گزرا جہاں کے باسیوں نے پہلے کبھی اہل بیت کا نام تک نہیں سنا تھا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ اسیر خواتین کس وقار اور صبر کے ساتھ سفر کر رہی ہیں تو ان کے دل نرم ہو گئے، اور کئی لوگوں نے خفیہ طور پر پانی اور کھجوریں ان تک پہنچائیں، حالانکہ ایسا کرنا ان کے لیے خطرناک تھا۔ آخر کار قافلہ دمشق پہنچا۔ یزید نے اپنے دربار کو خوب سجایا تھا، جھنڈے لہرا رہے تھے اور شہر بھر میں فتح کا جشن منایا جا رہا تھا۔ اہل بیت کو زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا گیا۔ امام حسین کا سر مبارک ایک تھال میں یزید کے سامنے رکھا گیا، اور دربار میں روم کا ایک سفیر بھی موجود تھا جو کسی سرکاری وفد کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ یزیدی نے تکبر سے شعر پڑھے اور اپنے آباء و اجداد کے بدر کے انتقام کا اعلان کیا، گویا اس نے بدر کی شکست کا بدلہ کرب و بلا میں لے لیا ہو۔ اس نے چھڑی سے سر مبارک کو چھیڑا اور بے باکی سے کہا کہ کاش اس کے وہ اجداد جو بدر میں مارے گئے تھے آج زندہ ہوتے اور یہ منظر دیکھتے۔ اس مجلس میں موجود رومی سفیر اس منظر سے دنگ رہ گئے۔ اس نے یزید سے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے، اور جب اسے بتایا گیا کہ یہ نبی کے نواسے کا سر ہے تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ حیرت سے بولا کہ عیسائی بادشاہ بھی باوجود اپنے دشمن ہونے کے عیسیٰ علیہ السلام کی نسل کے کسی فرد کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے، اور یزید نے اپنے ہی نبی کے نواسے کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا ہے۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اس موقع پر حضرت زینب نے، جو تھکن اور ہم سے نڈھال تھیں، اپنی پوری قوت مجتمع کی اور یزید سے مخاطب ہوئیں۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، جس نے ہمارے اولین کو نبوت، رسالت اور علم سے نوازا، اور جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا انجام صرف رسوائی اور خسارہ ہے۔ پھر یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں زمین و آسمان میں ذلیل کر کے خود کو اللہ کے نزدیک عزت دار بنا لیا ہے؟ یہ صرف تیری مہلت ہے۔ اللہ نے تجھے ڈھیل دی ہے تاکہ تیرا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ کیا تو بھول گیا کہ اللہ فرماتا ہے، اور کافر لوگ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو انہیں اس لیے مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اور بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، اے یزید، کیا یہ عدل ہے کہ تو اپنی کنیزوں اور بیویوں کو پردے میں چھپائے رکھے اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو کھلے چہروں کے ساتھ دشمنوں کے ہاتھوں شہر بہ شہر قید و بند میں پھرائے؟ تو نے ہمارا پردہ چاک کیا ہے، ہمارے چہرے بے نقاب کیے، ہمیں شہر بہ شہر اس طرح پھرایا جیسے کوئی لونڈی بازار میں پھرائی جاتی ہے، جبکہ دشمن اور دوست سب اس تماشے کو دیکھتے رہے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے یزید، تو جو کچھ چاہے کر لے، اپنی چال جتنی چاہے چل لے، اپنی کوشش جتنی چاہے کر لے، مگر خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا اور ہماری وحی کو نہیں بجھا سکتا۔ تیری یہ رائے کبھی کامیاب نہ ہوگی، اور تیرے دن گنے جا چکے ہیں۔
اس دن کو یاد رکھ جب پکارنے والا پکارے گا، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ خدا کی قسم، میں تجھ سے سوائے تحقیر کے کچھ نہیں کرتی اور تیری ملامت سے نہیں ڈرتی۔ تو اگر ہمیں قتل بھی کر دے تو ہمارا ذکر کبھی ختم نہ ہوگا۔ اپنی چالیں چل لے، خدا کی قسم تو اس داغ کو کبھی نہیں دھو سکے گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس خطبے نے دربار میں ایسی ہیبت طاری کر دی کہ یزید جو ابھی تک فخر و غرور میں مبتلا تھا اچانک خاموش ہو گیا، اس کا رنگ متحیر ہو گیا اور وہ ایک لفظ بھی جواب میں نہ کہہ سکا۔ کچھ روایات میں ہے کہ وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے فوراً حکم دیا کہ اسیروں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے اور انہیں ایک الگ اور باعزت مقام پر ٹھہرایا جائے۔ اسی موقع پر روایت ہے کہ یزید کی اپنی بیوی ہند جو دربار میں موجود تھی اس منظر پر رنجیدہ ہوئیں اور کہا کہ یہ کس کی بیٹیاں ہیں جو اس حال میں لائی گئی ہیں؟ جب اسے بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں تو وہ رونے لگی اور فوراً اپنی چادر سے حضرت سکینہ کو ڈھانپ لیا۔ کچھ دن بعد یزید نے اپنی سیاسی ساکھ بہتر بنانے کے لیے جامع مسجد دمشق میں ایک بڑا اجتماع منعقد کیا، جس میں ایک خطیب نے منبر پر کھڑے ہو کر امام حسین اور ان کے اہل بیت کی توہین کی اور یزید کی مدح سرائی کی۔ اس خطیب نے یزید کی شان میں طویل قصیدے پڑھے اور امام حسین کے خروج کو بغاوت قرار دیا۔ یہ سن کر امام زین العابدین نے بلند آواز سے یزید سے اجازت طلب کی کہ وہ بھی چند کلمات کہنا چاہتے ہیں۔ یزید نے پہلے انکار کیا مگر مجمع کی اصرار پر اجازت دے دی، یہ سوچ کر کہ ایک بیمار نوجوان کیا کہہ سکے گا اور شاید اسے ذلیل کرنے کا ایک اور موقع مل جائے۔ امام سجاد نے منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، درود پڑھا، پھر فرمایا، اے لوگوں، ہمیں 6 چیزوں سے نوازا گیا ہے اور 7 چیزوں پر ہمیں فضیلت دی گئی ہے۔ ہمیں علم، حلم، سخاوت، فصاحت، شجاعت اور مومنین کے دلوں میں وہ محبت عطا کی گئی ہے جو کسی اور کو نہیں ملی۔ اور فضیلت یہ ہے کہ ہم میں سے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، صدیق اکبر علی ہیں، طیار جعفر ہیں، اسد اللہ و اسد الرسول حمزہ ہیں اور جنت کے دونوں سردار جوان حسن و حسین ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس نے مجھے پہچانا سو پہچانا اور جو نہیں پہچانا اسے بتا دوں، میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس ذات کا فرزند ہوں جو حجر اسود کو اپنی مبارک چادر میں اٹھا کر لے گئے، میں اس کا فرزند ہوں جسے بہترین لباس پہنایا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جسے جبرائیل معراج کی رات آسمانوں کو سیر کرا کر لائے، میں اس کا فرزند ہوں جس نے قرآن کریم کی آیات پڑھی، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، میں ختیجہ کبریٰ کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جو کربلا کی خاک پر خون میں لت پت شہید ہوا، میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نیزے پر بلند کیا گیا اور شہر بہ شہر پھرایا گیا۔ اے لوگوں، میں اس اسیر کا فرزند ہوں جو تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ ہر جملے پر مجمع میں کوہرام مچ گیا، لوگ زار و کتار رونے لگے اور مسجد میں ایسی چیخ و پکار بلند ہوئی کہ یزید کو خطرہ محسوس ہوا کہ فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اس نے فوراً مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا تاکہ خطبہ رک جائے۔ مؤذن نے جب اللہ اکبر کہا تو امام سجاد نے بھی ساتھ ساتھ فرمایا، اللہ اکبر، بلا شبہ وہ بڑا ہے اور ہر عظمت سے بالا تر ہے۔ جب مؤذن نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو امام سجاد نے فرمایا، ہاں میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ اور جب مؤذن نے کہا،
اشہدو ان محمدن رسول اللہ، تو امام سجاد نے یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے یزید، یہ محمد میرے جد ہیں یا تمہارے؟ اگر کہو کہ تمہارے ہیں تو سارا عالم جانتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اور اگر کہو کہ میرے ہیں تو پھر تم نے ان کی اولاد کو کیوں قتل کیا، ان کے حرم کو کیوں اسیر کیا اور ان کے اموال کیوں لوٹے؟ یہ سن کر پورا مجمع آبدیدہ ہو گیا اور یزید کی سیاسی چال الٹی پڑ گئی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے سامنے اہل بیت کی تحقیر ہو، مگر اس خطبے نے حقیقت کھول کر رکھ دی۔ روایت ہے کہ اس دن کے بعد دمشق کی گلیوں میں لوگ سرگوشیوں میں کہنے لگے کہ یزید نے جس خون کا سودا کیا ہے وہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس خطبے کے بعد دمشق کی فضا بدل گئی، لوگ کھلے عام یزید کے ظلم پر باتیں کرنے لگے۔ بعض روایات کے مطابق یزید کو احساس ہوا کہ اس نے سیاسی طور پر بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اسی وجہ سے اس نے بعد میں اہل بیت کو عزت کے ساتھ واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ان کے لیے سواریاں، لباس اور رہنمائی کا انتظام کیا، اور ایک محافظ دستہ ان کے ساتھ روانہ کیا تاکہ راستے میں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ قافلہ جب واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں دوبارہ کربلا سے گزرا۔ روایت ہے کہ اس مقام پر اہل بیت نے کچھ دن قیام کیا اور شہداء کی قبروں پر ماتم کیا۔ یہیں ایک اور دل دہلا دینے والا منظر پیش آیا۔ صحابی رسول جابر بن عبداللہ انصاری، جو اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے، اپنے شاگرد عطیہ اوفی کے ساتھ خاص طور پر کربلا پہنچے تاکہ امام حسین کی قبر کی زیارت کر سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 40واں دن یعنی 40 کا دن تھا۔ جابر نے قبر کی قریب پہنچ کر بے اختیار رونا شروع کر دیا اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے قبر سے مخاطب ہو کر سلام پیش کیا، اور اسی مقام پر ان کی ملاقات قافلہ اسیران سے ہوئی جو مدینہ واپس آ رہا تھا۔ یوں تاریخ کی پہلی 40 کی زیارت اسی دن رقم ہوئی۔ حضرت زینب کی یہ جدوجہد کربلا کے میدان سے لے کر کوفہ کی گلیوں اور دمشق کے دربار تک دراصل ایک ایسی تحریک تھی جس نے امام حسین کے پیغام کو زندہ رکھا۔ اگر زینب کا صبر اور خطبات نہ ہوتے تو ممکن ہے تاریخ عاشورہ کے واقعے کو ایک عام قبائلی جھگڑا سمجھ کر بھلا دیتی، لیکن زینب اور امام زین العابدین کی زبان سے نکلے یہ کلمات آج بھی صدیوں بعد اسی طرح تازہ ہیں جیسے کل کی بات ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب کربلا کا خون رائیگاں جانے کی بجائے ایک زندہ جاوید پیغام میں بدل گیا۔ پیغام حق، پیغام صبر اور پیغام بیداری۔ یہ پیغام ایک نسل سے دوسری نسل، ایک صدی سے دوسری صدی تک منتقل ہوتا رہا، اور آج بھی دنیا بھر میں محرم کی مجلسوں، نوحوں اور ماتم میں زندہ ہے۔ سوچئے، ایک تخت، ایک تاج، ایک لشکر اور ایک ایسا بادشاہ جس نے سمجھا کہ اس نے حق کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا، مگر آج 1400 سال گزر جانے کے بعد دنیا میں یزید کا نام لعنت کے طور پر لیا جاتا ہے، اور زینب کا نام عزت، صبر اور بہادری کی علامت بن چکا ہے۔ نہ یزید کا تخت باقی رہا، نہ اس کا محل، نہ اس کی سلطنت، لیکن ایک عورت کا وہ خطبہ آج بھی زندہ ہے۔ ایک بیمار جوان امام کا وہ خطاب آج بھی مسجدوں، مجلسوں اور دلوں میں گونجتا ہے۔ ایک نابینا بوڑھے صحابی کے آنسو آج بھی 40 کے کروڑوں زائرین کے قدموں میں جاری ہیں۔ یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔
تلوار وقتی طور پر جیت سکتی ہے مگر حق کبھی نہیں مرتا۔ ظلم کچھ دیر کے لیے فتح یاب ہو سکتا ہے مگر آخر کار سچائی ہی زندہ رہتی ہے۔ اگر یہ داستان آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر گھر تک پہنچے۔ کمنٹ میں لکھیے کہ آپ کو اس کہانی کا کون سا لمحہ سب سے زیادہ متاثر کر گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں کیونکہ آگے ابھی اور بھی گہرائی میں جانے والے حصے آنے والے ہیں۔ یاد رکھیے، کربلا صرف ایک دن کی جنگ نہیں تھی، یہ ایک ایسا پیغام تھا جو زینب کی زبان سے اسیری کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود پوری دنیا تک پہنچا اور آج بھی پہنچ رہا ہے۔